الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ الحمدللہ آج 31 مارچ 2019 کو علمی و تحقیقی مجلس نمبر 56 میں انشاءاللہ تعالی ہم 1-to-1 کوسچن آنسر سیشن کا سلسلہ شروع کریں گے۔ آج انشاءاللہ ہمارے کاشف بھائی 1-to-1 مجھ سے سوالات کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجلس نمبر 56 میں علی بھائی پہلا سوال ہے۔ علی بھائی، پچھلے دنوں آپ کی چند تصاویر سوشل میڈیا پہ وائرل ہوئی ہیں جن میں آپ کی متحدہ جمعیت اہل حدیث کے امیر مولانا ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب کے ساتھ دکھائی دے رہے ہیں۔ برائے مہربانی اس اہم ملاقات کی تفصیلات بھی عوام الناس کے سامنے رکھیں۔ اس حوالے سے ضیاء اللہ شاہ بخاری حفظہ اللہ کا کلپ بھی منظر عام پر آ گیا ہے۔ ہاں جی، میں نے وہ کلپ دیکھا ہے ضیاء اللہ شاہ بخاری حفظہ اللہ تعالیٰ کا۔ یہ ملاقات اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے جو بڑے بڑے علماء ہمارے انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں جن کو لوگ فالو کرتے ہیں اور ان تک ہماری اپروچ اویلیبل ہے۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ ایسے لوگ جو اتحاد امت کے اوپر کام کر رہے ہیں اور جن کے اندر ٹالرنس موجود ہے، جو اینٹی تکفیر والی سوچ رکھتے ہیں، ان سے ملاقات کی جائے۔ اسی سلسلے میں نے سب سے پہلے جاوید احمد غامدی صاحب کے ساتھ 2017 میں ملاقات کی تھی۔ اس کے بعد پھر طارق جمیل صاحب کے ساتھ بھی ملاقات ہوئی۔ اس کے بعد سید جواد نقوی صاحب کے ساتھ بھی ہوئی۔ ان سب کی تصاویر سوشل میڈیا کے اوپر آ گئی تھی، اور اسی سلسلے کی ایک کڑی ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب کے ساتھ ملاقات تھی۔ اور اس کا کرائٹیرین وہی ہے کہ جو اتحاد امت کے لیے لوگ کام کر رہے ہیں، جن کے اندر ٹالرنس موجود ہے، فرقہ واریت سے کافی حد تک نکلے ہوئے ہیں، اپنے مکتبہ فکر میں ہونے کے باوجود وہ دوسروں کے لیے بھی محبت کا جذبہ رکھتے ہیں، اصلاح کا جذبہ رکھتے ہیں، تو ان سے ملاقات کی جائے۔ اور بعض لوگ ہمیں مشورہ دے رہے ہوتے ہیں، جی وہ فلاں عالم صاحب ملنا چاہتے ہیں، فلاں ملنا چاہتے ہیں۔ بھئی جو بھی عالم ملنا چاہتا ہے نا جی، سب سے پہلے وہ جو ہے نا وہ تکفیری سوچ کو اور فرقہ واریت کو 3 طلاقیں دے، پھر انشاءاللہ اس سے ملاقات کا کوئی معاملہ ہو سکتا ہے۔ اتحاد امت کے لیے وہ کوشش کرے۔ چلیں، فرقے میں اگر وہ رہے بھی کوئی اتنا ایشو نہیں ہے، اصل مسئلہ ہے اتحاد امت کے لیے وہ کام کرتا ہو اور تکفیری سوچ اس کے اندر موجود نہ ہو، تو انشاءاللہ ایسے علماء کو ہم ضرور ملیں گے۔ باقی علماء ہم سے یہ ایکسپیکٹ نہ کریں کہ ہم اپنا ٹائم وہاں جا کے ضائع کریں گے یا ان کا ٹائم ہمارے ساتھ مل کے ضائع ہو، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اور خصوصاً جب سے میرے لیے تو ایک سمجھ لیں ایک عام الحزن والا معاملہ ہوا، 2013 کا سال۔ آپ کو پتہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ایک سال ہے، اسے عام الحزن کہتے ہیں، کہ اس سال میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 2 قریبی آپ کی شخصیات جو ہر مشکل پریشانی میں آپ کے ساتھ تھیں، ان کا انتقال ہوا۔ 49 جو ایئر تھا سن نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس میں نمبر 1 سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا و سلام اللہ علیہا، اور دوسرے جناب ابی طالب۔ اسی طریقے سے میرے لیے عام الحزن جو ہے وہ 2013 ہے۔ ایک سال میں میرے دونوں استاد، میرے دونوں آپ سمجھ لیں بزرگ، ہم بھی بزرگ مانتے ہیں جو بزرگ ہوں، مولانا اسحاق مدنی رحمہ اللہ تعالی المتوفی 28 اگست 2013 ان کی ڈیتھ ہوئی، اور دوسرے شیخ زبیل زئی رحمہ اللہ تعالی المتوفی 10 نومبر 2013۔ ایک ہی سال میں دونوں فوت ہوئے۔ تو میں الحمدللہ دونوں کے جنازوں میں بھی شریک رہا، دفنانے تک، قبر تک رہا الحمدللہ۔ تو میرے لیے وہ عام الحزن والا معاملہ تھا۔ اس کے بعد اب میرے لیے پریکٹیکلی دنیا میں کوئی ایسا عالم نہیں جس پہ میں اعتماد کروں اس اعتبار سے کہ وہ بات صحیح کرے گا، سوائے ان چند لوگوں کے جو اتحاد امت کے اوپر بات کر رہے ہیں۔ تو میری کوشش ہوتی ہے ایسے علماء کو ملا جائے، اور اس کے پیچھے انٹینشن یہی ہوتی ہے کہ جو ان کے ساتھ اٹیچ لوگ ہیں ان تک بھی بات کس طریقے سے پازیٹیولی پہنچا لی جائے، کیونکہ پریکٹیکلی یہ تو حقیقت ہے کہ اس وقت مسجدوں کے ممبر اور مسجدوں کی پبلک تو انہی علماء کے ہاتھوں میں، اور ہم ان سے کوئی نفرت نہیں کرتے ہیں۔ ہمیں ان علماء کی حرکتوں سے نفرت ضرور ہے، ان سے نفرت نہیں ہے، اور ان میں بھی اچھے لوگ موجود ہیں۔ اور میں نے اپنی مجلس 50 جو ریکارڈ ہوئی تھی انٹرویو میرا، اس میں نے 4 گھنٹے میں ڈیٹیل کے ساتھ اپنی دعوت حق کے حوالے سے کلیریفیکیشنز دی تھی۔ اس میں نے بتایا تھا
کہ ہمارے یہاں پہ بھائیوں کو بڑی بڑی دنیاوی طور پہ اونچی پوسٹوں کے لوگوں کے فون آتے ہیں. کبھی کسی جنرل کا فون آ گیا ہے, کبھی کسی جج کا فون آ گیا ہے, کبھی کسی بیوروکریٹ کا فون آ گیا ہے, اور وہ ریسرچ پیپرز منگواتے ہیں. بعض لوگ خواہش کا بھی اظہار کرتے ہیں جی علی بھائی سے بات کروا دیں. تو میں کسی سے بات نہیں کرتا ہوں انصاف کی وجہ سے, کہ ایک سے کروں گا پھر دوسرے سے بھی کرنی پڑے گی. میرے لیے تو غریب امیر سب برابر ہیں. البتہ جب کسی عالم دین کا فون آ جائے, چاہے وہ کسی محلے کی مسجد کا امام ہی کیوں نہ ہو, جس کو شاید 10 بندے بھی جانتے ہوں, تو میں نے اپنے بھائیوں کو کہا ہوا ہے کہ عالم دین اگر کوئی فون کرے تو آپ نے اس کا نمبر نوٹ کر لینا ہے, پھر میں خود فون کر کے ان سے بات کرتا ہوں. کیونکہ ہم ان کو ایسٹ سمجھتے ہیں کہ اگر ایک عالم دین ہے, دیوبندیوں کی مسجد میں مفتی ہے, اور وہ ہماری دعوت سن کے ایگری کر رہا ہے کہ یار باتیں ٹھیک ہیں لیکن میں جرت نہیں کر سکتا, تو میرے لیے تو بہت بڑی کامیابی ہے کہ اس کی آنے والی نسلیں وہ دعوت قبول کر لیں گی. اس طریقے سے کوئی بریلوی مسجد میں امام ہے یا خطیب ہے لیکن وہ دعوت حق کے ساتھ ایگری کرتا ہے, اس طریقے سے کوئی شیعہ ہے یا اہل حدیث ہے, تو ہماری پازیٹیولی بات اس تک پہنچ جاتی ہے. تو یہ بڑی ایک خوشی کی بات ہے الحمدللہ. جہاں تک سید ضیاء اللہ شاہ بخاری حافظہ اللہ تعالیٰ کا تعلق ہے, تو میں یعنی ان کو نام ہی صرف سنا ہوا تھا. 2013 کی بات ہے کہ مجھے پہلی دفعہ ان کا تعارف علی الاحسن نقوی صاحب نے کروایا. اس وقت تازہ تازہ مولانا اسحاق صاحب کی ڈیتھ ہوئی تھی, تو میں بھی بڑا غمگین تھا, نقوی صاحب بھی بڑے غمگین تھے. تو مجھے فون کر کے کہنے لگے جی علی بھائی مولانا اسحاق صاحب جس طرح یعنی محبت اہل بیت کا علم اٹھائے ہوئے تھے, اس طرح کے بندے اہل حدیث کے اندر اور بھی موجود ہیں. ان میں سے ٹاپ آف دا لسٹ پرسنالٹی جو ہیں وہ سید ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب ہیں. تو میں ان کو جانتا بھی نہیں تھا. تو مجھے بتانے لگے وہ سائی وال میں ہوتے ہیں, جامعہ رحمانیہ کے اندر وہ جمعہ پڑھاتے ہیں. وہاں پہ 30 سے زیادہ مسجدیں ان کے انڈر ہیں وہاں پہ. اس کے علاوہ بھی پورے پاکستان میں آلموسٹ انہوں نے 5000 کے قریب مساجد بنوائی ہیں, اور اہل حدیث کے اندر ایک بڑی ڈومیننٹ پرسنالٹی ہے. متحدہ جمعیت اہل حدیث کے وہ امیر بھی ہیں. تو اور مجھے انہوں نے یہ بھی بتایا کہ مولانا اسحاق صاحب کا جنازہ بھی انہوں نے پڑھانا تھا, لیکن وہ ٹائملی ان کو اپروچ نہیں کیا جا سکا, اس لیے پھر وہ جنازے میں نہیں آ سکے. اور ان باتوں کی میں نے تصدیق ملاقات میں ان سے کر لی تھی. انہوں نے کہا ایسا ہی تھا لیکن میرے ساتھ رابطہ نہیں ہو سکا. تو پھر علی الاحسن نقوی صاحب نے جو ہے نا, وہ ان کا ایک بیٹا ہے وہ بھی انجینئر ہے, اسامہ, میرا ہم عمر ہی ہوگا یا مجھ سے 2-4 سال چھوٹا ہوگا. وہ بھی دعوت و تبلیغ کے کام میں ان کا ساتھ دیتے ہیں, اور وہ مسجد میں جمعہ وغیرہ بھی پڑھاتے ہیں. تو اس اسامہ ان کے بیٹے کے ساتھ رابطہ کیا علی الاحسن نقوی صاحب نے. 2013 کی بات کر رہا ہوں, آج تو ہے نا یہ 31 مارچ 2019, تو یعنی یہ میں آلموسٹ آپ کو 6 سال پرانی بات بتا رہا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ جی اس طرح علی بھائی کو آپ جانتے ہیں. تو اسامہ کہنے لگے کہ ہاں جی میں تو ان کی ویڈیوز بھی دیکھتا ہوں, ریسرچ پیپرز بھی ڈاؤن لوڈ کیے ہیں. تو پھر انہوں نے کہا کہ جی آپ اپنے ابو سے نا علی بھائی کی بات کروائیں, اور مجھے نہیں تھا پتا کہ یہ علی نقوی صاحب کر رہے ہیں. پھر مجھے انہوں نے فون کیا جی اس طرح آپ کو ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب کا فون آئے گا تو آپ نے وہ فون سننا ہے. میں نے کہا جی کون؟ تو انہوں نے پھر مجھے ڈیٹیلس بتایا اس طرح. تو وہ آپ کو مولانا اسحاق صاحب کی وفات کے اعتبار سے افسوس کا فون کریں گے. وہی ہوا, ان کا پھر فون آ گیا. پہلے اسامہ نے بات کی, پھر سید صاحب نے بات کی. تو بڑے تعریفی کلمات انہوں نے مولانا اسحاق صاحب کے لیے کہے. تو مجھے بڑا ایک حوصلہ ہوا کہ چلیں, کیونکہ پریکٹیکلی اس وقت ناسبیت کا جھنڈا جو ہے وہ اہل حدیث کے اندر موجود گھسے ہوئے علماء نے اٹھایا ہوا ہے, پریکٹیکلی بڑے پیمانے پہ. ویسے تو دیوبند کے اندر بھی موجود ہیں اور بریلویوں کے اندر بھی, لیکن زیادہ تعداد اہل حدیث کے اندر ہے. تو بڑی خوشی ہوئی, میں نے ان کی تھاٹس یعنی جب سنی, تقریباً آدھا پونا گھنٹہ فون پہ بات ہوئی. بس اس کے بعد پھر دوبارہ کبھی ان سے رابطہ نہیں ہوا, کنٹینیوس اسی طرح کے معاملات چلتے رہے. پھر اچانک یہ ہوا کہ ہمارے ایک شہزاد بھائی ہیں جو سائی وال کے ہی رہنے والے ہیں, اور وہ ریگولر ان کے لسنر ہیں, وہ ڈائریکٹ جمعہ ان کے پیچھے پڑھتے ہیں. بلکہ وہ شہزاد بھائی مجھے بتا رہے تھے کہ میرے جو ابو جان تھے وہ 90s سے ان کے ساتھ اٹیچ تھے, ان کے جمعہ وغیرہ اٹینڈ کرتے تھے. اور ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب آپ کو پتہ ہے گولڈ میڈلسٹ ہیں اور مدینہ یونیورسٹی سے فارغ التحصیل ہیں. بعض علماء تو فارغ ہوتے ہیں نا, یہ فارغ التحصیل والے ہیں واقعی. تو یعنی اس وقت بھی کئی ٹی وی چینلز کے اوپر ان کے پروگرام چل رہے ہیں. ARY کے اوپر بھی تفسیر کی کلاس چل رہی ہے ان کی, اور اس کے علاوہ دن نیوز کے اوپر بھی چل رہی ہے, دنیا ٹی وی کے اوپر بھی پروگرام ان کے آتے رہتے ہیں.
تو وہ محرم کے کانٹیکس میں ہی بات ہو رہی تھی، تو مجھے کہنے لگے جی میں نے تو اس دفعہ جو ہے نا محرم کے جمعے ضیاء اللہ شاہ صاحب کے پیچھے پڑھے، انہوں نے بڑا گج وج کے نا محبت اہل بیت کا بیان کیا اور یزیدیوں کو کنڈیم کیا. تو میں نے ان کا اچھا ہاں یار ان سے تو میری بھی ایک دفعہ بات ہوئی تھی کئی سال پہلے. تو کہنے لگے جی علی بھائی وہ تو بڑا دلیر بندہ ہے، تو وہ تو کھل کے بولتا ہے، کوئی لحاظ نہیں کرتا، تو آپ اگر ان کے ساتھ ایک دفعہ ملاقات کر لیں. میں نے کہا بڑی اچھی بات ہے، ملاقات کر لیں گے. تو ان کا میں آپ کی ملاقات ارینج کروا دوں گا. میں نے کہا چلیں اچھی بات ہے، میری بھی خواہش ہے چلیں ایسے لوگوں کے ساتھ ملاقات ہو جائے. خیر یہ معاملہ چلتا رہا، کرتے 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 یہ پچھلے دنوں جب میری مجلس 50 ریکارڈ ہوئی، اس میں نے کہا تھا کہ میں ان قریب اور ملاقاتیں بھی کروں گا، اور اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کئی ملاقاتیں ہو بھی رہی تھیں. اسی دوران پھر شہزاد بھائی نے مجھے کہا کہ ایک ملاقات پھر آپ کی ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب سے بھی کروا دیتے ہیں. میں نے کہا جی بالکل بسم اللہ، میری بھی خواہش ہے. تو انہوں نے پھر ان سے رابطہ کیا، تو انہوں نے کہا جی میں مہینے کی جو انگریزی مہینے کا جو پہلا جمعہ ہے وہ لاہور میں ایک مسجد میں پڑھاتا ہوں، تو میں جب بھی یعنی وہاں پہ آؤں گا تو ملاقات ارینج ہو جائے گی. تو بائی چانس وہ پہلا جمعہ گزر چکا تھا، اب مہینے بعد وہ ڈیٹ آنی تھی. تو پھر وہ کہنے لگے کہ میں مہینے بعد اب آؤں گا، لیکن اس دوران بھی میرے ٹی وی پروگرامز کے لیے چکر لگتے رہتے ہیں لاہور کے نا. تو جب کبھی میں لاہور آیا تو میں انشاءاللہ تعالیٰ نا آپ کو بتا دوں گا، پھر آپ کے ساتھ ملاقات والا معاملہ ہو جائے گا. یعنی انہوں نے شہزاد بھائی کے ساتھ نا یہ بات کی. اچھا تو پھر شہزاد بھائی نے مجھے فون کر کے بتایا کہ جی آپ نے ریڈی رہنا ہے، کسی بھی وقت نا 1-2 دن کی یعنی آپ کو کال کے اوپر آنا پڑے گا. میں نے کہا ٹھیک ہے. تو پھر یہی ہوا کہ انہوں نے اتوار والے دن جب ہم مجلس سے فارغ ہوئے تو رات کو فون آ گیا، پچھلی اتوار کو یعنی 24 مارچ 2019 کو، کہ جی وہ ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب منگل والے دن آ رہے ہیں، 26 مارچ 2019 کو ان کی ایئر وے ڈیجیٹل میں ریکارڈنگ ہے. تو آپ نے وہ ریکارڈنگ جو ہے نا وہ اس کے بعد میں نے ان سے ٹائم لیا ہے، تقریباً وہ 3:45 بجے کے قریب فارغ ہو جائیں گے تو آپ کی ملاقات ارینج کر دیں گے تو لاہور کے اندر. تو آپ کو جیلم سے لاہور آنا پڑے گا. میں نے کہا ٹھیک ہے جی. تو میں نے پھر ندیم بھائی سے بات کی، عثمان بھائی سے، ہم نے خیر گاڑی ارینج کی یہاں سے کرائے کے اوپر اپنے پیسوں سے، کسی سے مانگ کے نہیں. تو وہ ذرا آسانی رہتی ہے نا، پھر ذرا ٹائم کی فلیکسیبلٹی اویلیبل ہوتی ہے آپ کے پاس. پھر منگل کا دن طے ہوا تو وہاں پہ ہمارے ایک قریبی دوست ہیں جو مشترکہ دوست ہیں شہزاد بھائی کے بھی اور میرے بھی، اسامہ بھائی، ہم نے ان کے گھر کے اندر ارینجمنٹ کی کہ وہاں پہ ہم بیٹھ کے یعنی ایک ملاقات والا معاملہ کر لیں. بہرحال وہ تقریباً 4 بجے سے بھی پہلے، وہ بلکہ ہم تو 4 بجے وہاں پہنچے، وہ تو تقریباً 3 بجے وہاں پہنچ چکے تھے. 4 بجے قریب ہم وہاں پہ پہنچے اور 4 سے لے کے آلموسٹ 6:20 تک آلموسٹ سمجھ لیں 2.25 گھنٹے کی ہماری یہ نشست رہی. اس میں آدھا گھنٹہ آپ کھانے پینے کا نکال لیں، جو ہمارا یعنی آپ سمجھ لیں وہ لنچ ہی تھا جو ڈیلیٹ تھا، اور باقی ہماری یہ 1.5-2 گھنٹے کی ڈسکشن ہوئی مختلف ٹاپکس کے اوپر. اب ان میں سے کچھ باتیں میں آن ایئر کر دوں گا، کچھ نہیں کروں گا، کیونکہ وہ ظاہر ہے ایک میٹنگ کا ایک ڈیکورم بھی ہوتا ہے. پھر میٹنگ میں کچھ باتیں مانتن بھی کی جاتی ہیں جو پبلکلی آپ ہائی لائٹ نہیں کر سکتے، مجبوری ہوتی ہے، اور کچھ چیزیں جو پبلکلی کی جا سکتی ہیں. باقی دین سے جو تعلق رکھنے والی چیزیں وہ تو ہم پبلکلی بیان کریں گے نا لوگوں کے سامنے. لیکن اگر کسی کی کوئی ذاتی کسی حوالے سے کوئی شغف ہے، کوئی اس طرح کی چیزیں ہیں، تو وہ پھر ظاہر ہے پبلک کرنا جو ہے نا وہ یعنی علمی خیانت ہوتی ہے، یعنی وہ زیادتی والا معاملہ ہوتا ہے، تو وہ کام ہم نہیں کر سکتے. تو بہرحال وہ تقریباً ہماری آلموسٹ آپ سمجھ لیں 2.25 گھنٹے میں سے 1.5 گھنٹہ یا 2.25 گھنٹے کی ہماری ڈسکشن والا معاملہ ہے، باقی کھانے پینے کا معاملہ ہے. تو اس میں کئی ایک باتیں ان کے ساتھ ڈسکس ہوئیں. کچھ میں چیزیں آپ کے سامنے فی البدی جو مجھے ذہن میں ہے وہ رکھ دوں گا. ویسے تو ان کا بھی ایک کلیریفیکیشن کے اوپر آ چکا ہے کلپ، اور آپ دیکھیں کہ علماء کتنے سینسٹیو ہوتے ہیں. انہوں نے اس کلپ کے اندر بتایا کہ جی مجھے لاہور کے ایک مولانا صاحب نے بغیر نام لیے، انہوں نے تو نام لیا، مجھے لینے کی ضرورت نہیں ہے، انہوں نے باقاعدہ فون کر کے کہا جی آپ جو ہے وہ انجینئر صاحب کو جا کے ملے ہیں تو اپنی وضاحتی بیان دیں. یعنی کسی کو چور کو یا ڈکیت کو یا کسی مطلب ڈان کو مل کے آئے ہیں تو آپ وضاحت کریں کہ اس ڈان کو آپ جا کے کیوں ملے ہیں. مطلب تو یہی ہے نا، اور کیا مطلب ہے. تو پھر انہوں نے وضاحتی بیان دیا. یا آپ دیکھیں کہ وہ ایک عالم صاحب ہیں، وہ بڑی پیاری بات کہا کرتے ہیں کہ یار علماء کا دل جو ہے نا وہ کیڑی سے بھی تھوڑا ہوتا ہے. یعنی چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر ان کا دل دھڑکنا شروع ہو جاتا ہے. کسی کو اپنے فرقے کی فکر لگ جاتی ہے، کسی کو کسی اور معاملے کی. تو خیر وضاحتی بیان انہوں نے ریکارڈ کروا دیا، وہ میں نے بیان دیکھ بھی لیا ان کا.
بڑا پازیٹیولی انہوں نے بات کی ہے، اور اس بیان کے اندر جتنی بھی انہوں نے گفتگو کی ہے وہ ساری کی ساری جو ہے نا وہ گفتگو ان کے اپنے مکتب فکر کے علماء اور اپنے مکتب فکر کی عوام الناس کے لیے لمحہ فکری ہے. جو کچھ انہوں نے باتیں کی ہیں میں تو ان کی ساری گفتگو کے ساتھ ایگری کرتا ہوں جو انہوں نے باتیں کی ہیں. وہی یعنی مکتبہ اہل حدیث مکتبہ فکر کے اندر جو خرابیاں ہیں جن کو انہوں نے ہائی لائٹ کیا ہے، وہی چیزیں جب ہم ہائی لائٹ کرتے ہیں تو آپ کو بری لگتی ہیں. لیکن اب اگر آپ کا اپنا بندہ ایک ڈومیننٹ پرسنالٹی پہ ہے، وہ اگر چیزیں ہائی لائٹ کر رہا ہے تو آپ کے لیے لمحہ فکری ہے کہ آپ اس کے اوپر غور و تفکر کریں کہ یہ کوئی ایک ایسا معاملہ نہیں جس کو پھینک دیا جائے. اور اس میں ان کی پوری گفتگو کا جو لب لباب ایک ہی ٹاپک ہے جس کو انہوں نے ڈسکس کیا ہے. شروع میں تو انہوں نے یعنی یہ بتایا کہ دعوت کے حوالے سے ہمارے اندر ٹالرنس ہونی چاہیے، ایک دوسرے کو آبزرو کریں، باتیں سنیں. پھر انہوں نے ناسبیت کے حوالے سے، یزیدیت کے حوالے سے، ناسبیت کہتے ہیں سیدنا علی کا جو بغض ہے، یزیدیت ان جو یزید کو یعنی ایک ڈومیننٹ پرسنالٹی کے طور پہ پیش کرتے ہیں حضرت حسین کو نیچا کرنے کے لیے، اور آل امیہ کو اوپر کرنے کے لیے مولا علی کو نیچے کرتے ہیں، وہ ناسبی ہوتے ہیں. اس کے حوالے سے جو کچھ انہوں نے ڈسکشن کی ہے وہ بالکل صحیح ڈسکشن کی ہے انہوں نے. اس میں انہوں نے ایک اہل حدیث عالم کا بھی ذکر کیا جو ہمارے جیلم شہر سے تعلق رکھتے تھے، فیض عالم صدیقی صاحب. فوت ہو چکے ہیں، بلکہ قتل ہو گئے تھے وہ 80s کے اندر ہی. وہ یہاں سے واکنگ ڈسٹنس پہ ایک مسجد ہے باب بگے کی مسجد، اس میں وہ امامت کرواتے تھے اور سیدنا علی سے بہت بغض رکھتے تھے اور بڑے گندے الفاظ حضرت علی کے بارے میں استعمال کرتے تھے. تو نعوذ باللہ من ذالک. تو وہ ایک بغض ہو جاتا ہے جب آپ کو فرقہ واریت میں آپ پڑھ دیں تو پھر آپ کو شخصیات سے نفرت ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو اگر آپ کا شیعہ کے ساتھ اختلاف ہے تو شیعہ کے ساتھ آپ ضرور علمی اختلاف رکھیں، حضرت علی کے ساتھ تو بغض نہ رکھیں. اسی طریقے سے شیعہ کے اندر بھی جو غلو کرنے والے ہیں وہ اگر یعنی سنیوں کے ساتھ مخالفت رکھتے ہیں تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ آپ حضرت ابوبکر عمر عثمان کے اوپر لان تان کرنا شروع کر دیں. ایک ایکسٹریم رویہ ہوتا ہے نا، یہ دونوں طرف پایا جاتا ہے. بال وہ خیر قتل ہو گئے تھے، ان کی کتابیں اویلیبل ہیں، وہ اس قابل نہیں کہ میں ان کتابوں کا تعارف کرواؤں، ان کو مشہور کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اسی شہر سے آپ دیکھیں بہت بڑے لیول کی آواز اٹھائی ہے جس کے آگے تو آواز دب گئی ہے. بلکہ ان کے پورے فرقوں کے علماء، عوام الناس میں جو کٹر قسم کے لوگ تھے سب کے سب پریشان ہیں کہ اب اس عالمی فتنے کے آگے بند کیسے باندھا جائے. عربی والا فتنہ یعنی آزمائش. تو وہ اس میں انہوں نے گفتگو کے اندر یہ ساری کلیریفیکیشنز دی ہیں. تو یہ کوئی چھوٹا معاملہ نہیں ہے. آپ دیکھیں صحیح مسلم میں حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 240، علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. محبت علی از دا لٹمس ٹیسٹ آف ایمان. جب ہم یہ باتیں کرتے ہیں نا جو اہل حدیث یا دیوبند یا بریلویوں میں گھسے ہوئے ناسبی ہیں نا، وہ کہتے ہیں نہیں ہم حضرت علی کی کوئی شان کے انکاری تو نہیں ہے. سر آپ سے ہمارا یہ جھگڑا ہے ہی نہیں ہے. آپ انکاری نہیں ہیں لیکن اقراری بھی نہیں ہے. آپ کو حضرت علی کی شان میں کوئی ٹیکسٹ کر دے تو آپ کو مرچیں لگ جاتی ہیں. یہ آپ رافضیوں والی باتیں کر رہے ہیں، آپ شیعوں والی باتیں کر رہے ہیں. آپ کر کے دیکھ لیں. آپ یہ حدیث کسی سنی کی مسجد میں لگا دیں، علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. اگلی نماز میں وہاں پہ ڈسکشن نہ شروع ہوگی تو آپ مجھے آگے پکڑ لیجئے گا. لیکن یہی سنیوں کی مسجد میں آپ ایک جعلی روایت بنا کے لگا دیں کہ ابو بکر سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، ابو بکر سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق، کوئی جھگڑا نہیں کھڑا ہوگا. آپ چیک کر لیں اگر کسی کو یقین نہیں ہے. ہم نے تو بہت دفعہ چیک کیا ہوا ہے کیونکہ حضرت ابو بکر کنٹروورشل ہی نہیں ہے نا اہل سنت کے ہاں. حضرت علی کو ایک طرف یہ کہتے ہیں ہم مانتے بھی ہیں، واقعی مسجدوں میں تو لکھتے ہیں ابو بکر عمر عثمان و علی، لیکن جب پریکٹیکلی ماننے کی باری آتی ہے، ان کی شان بیان ہوتی ہے تو کہتے ہیں یہ شیعوں والی باتیں ہیں. اور انہوں نے کیا، ان کے بابوں نے امام شافعی کو شیعہ کہہ دیا تھا. امام شافعی کا وہ شعر تواتر سے اہل سنت کے سارے ائمہ نے نقل کیا. امام ابن کثیر نے بھی نقل کیا، امام ابن تیمیہ نے بھی، امام ذہبی نے بھی، اور ان کے اپنا دیوان الشافعی میں موجود ہے. ان کان رفضا حب آل محمد فلیشہد الثقلان انی رافضی. بالفرض اگر اہل بیت کی محبت کا نام اور رافضی ہونا ہے تو اے جن و انس تم گواہ ہو جاؤ میں رافضی ہوں. جس میں نے ایڈ کیا تھا کہ اگر نبی علیہ السلام کی محبت کا نام بریلوی ہونا ہے تو سارے جن و انس، مولویوں میں بھی، عوام الناس میں بھی گواہ ہو جاؤ کہ میں بریلوی ہوں. اور اگر صحابہ کرام سے عقیدت کا نام دیوبندی ہونا ہے، اگر غلوف کے درجے میں نہ ہو تو میں دیوبندی ہوں. اور اگر کتاب و سنت کو فائنل اتھارٹی ماننا اور کسی بزرگ بابے کی پرواہ نہ کرنا، اس کا نام اہل حدیث ہونا ہے تو میں اہل حدیث ہوں. لیکن میں کیا ہوں؟ نہ میں وہابی، نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. یہ لوگوں نے گالیاں ڈیوائز کی ہوئی ہیں کسی کو بدنام کرنے کے لیے. ہم ان چکروں میں نہیں پڑتے، ہم عام مسلمان ہیں الحمدللہ. تو کہہ دیتے ہیں کہ جی ہم انکاری نہیں ہے. مسئلہ انکاری کا نہیں ہے، مسئلہ ہے اقراری نہیں ہے.
جس طرح آپ باقیوں کے لیے اقراری ہیں نا، حضرت حسن و حسین اور سیدنا علی کے لیے اقراری نہیں ہے۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ محرم میں بجائے آپ فضائل اہل بیت بیان کرنے کے، آپ فضائل یزید بیان کر رہے ہوتے ہیں، اور جن کو تھوڑی بہت شرم حیا ہوتی ہے فضائل یزید کی بجائے وہ ماتم کو کنڈیم کرنا شروع کر دیتا ہے، شیعہ کے خلاف ویڈیوز بنانا شروع کر دیتا ہے۔ ان کو چھوڑیں یار، وہ اپنے اعمال کو خود بھگتیں گے۔ آپ چلیں کنڈیم کرنا ہے تو ان سے علمی اختلاف ریکارڈ کریں، باقی آپ جمعے جو ہیں وہ 4 کے 4 جمعے محرم کے آپ یزید کو اوپر کرنے کے لیے، حسین کو نیچا کرنے کے لیے کیوں ریکارڈ کروا رہے ہیں؟ آپ فضائل اہل بیت بیان کریں نا، یہ حدیثیں بیان کریں، اور پھر کہتے ہیں جی قیامت الدین یہ چیزیں پوچھی نہیں جائیں گی، اور جو آپ نے تماشا مچایا وہ پوچھا جائے گا۔ آپ نے ڈاکٹر ذاکر نائک کو تو یہ نہیں کہا کہ 2009 میں اس نے یزید کو رضی اللہ عنہ کہا ہے تو قیامت الدین اس سے پوچھا نہیں جائے گا۔ کسی اہل حدیث عالم نے ڈاکٹر ذاکر نائک کو کنڈیم نہیں کیا، کیونکہ ان کے اپنے فرقے کا تھا نا۔ بے شک وہ اپنے آپ کو نہیں کہتا، لیکن وہ اہل حدیث سے کہیں اختلاف بھی نہیں کرتا، اس لیے پیچھے اہل حدیث ہیں۔ جس طرح دیوبند کھڑے ہیں پیچھے طارق جمیل صاحب کے، کیونکہ طارق جمیل صاحب نے دیوبند کے کسی مین مسئلے کے ساتھ اختلاف نہیں کیا، الٹا انہوں نے کہہ دیا میری تو بنیان جو ہے وہ دیوبندیت ہے، ٹھیک ہے، یقین دلانے کے لیے کلیریفیکیشن بھی دے دی ہیں۔ اپنے فرقوں سے کوئی یعنی اس طرح اعلان برات نہیں کر سکتا، کل کو مشکل وقت آئے تو وہ پیچھے کھڑے ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کو تو کسی نے نہیں کہا جی آپ سے پوچھا جائے گا قیامت الدین۔ اچھا، جب ڈاکٹر ذاکر نائک نے ایک جھوٹا عقیدہ امت کو دیا اور میں اس کے دفاع میں سامنے آیا تو یہ سارے کہتے ہیں یہ باتیں کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ آپ ہمارے سروں پہ جوتیاں ماریں اور ہمیں رونے پہ بندی لگائیں تو یہ بڑا ظلم ہے۔ ہمیں ضرورت اس لیے کہ ہمیں قیامت الدین پوچھا جائے گا، اور نبی علیہ السلام دنیا میں بتا کے گئے ہیں کہ تمہیں پوچھا جائے گا قیامت والے دن۔ صحیح مسلم میں اوپر تلے 4 احادیث ہیں غدیر خم کی، جو ہم نے اپنے منہج کے اوپر بھی لکھ کے لگائی ہوئی ہیں، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6225 سے 6228 تک صحیح مسلم میں۔ زید ابن ارقم کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے اپنی وفات سے تقریباً 2.5 سے 3 مہینے پہلے مکے سے مدینے آتے ہوئے اپنے آخری حج کے بعد خم نامی گاؤں میں پڑاؤ کیا پانی کے لیے۔ وہاں پہ اونٹ کے پالان کا ممبر آپ کے لیے تیار کیا گیا۔ آپ علیہ السلام اس ممبر پہ چڑھے اور فرمایا اے لوگو آگاہ ہو جو میں بھی ایک انسان ہوں، قریب ہے کہ اللہ کا قاصد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں۔ میں اپنے بعد تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے، اس کتاب کو پکڑو، اپنا تعلق اس کے ساتھ مضبوط کرو۔ اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے، جو اسے پکڑے گا وہ ہدایت پہ ہوگا، جو چھوڑ دے گا وہ گمراہ ہو جائے گا۔ اور دوسری بھاری چیز میرے اہل بیت ہیں، میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں۔ 3 دفعہ فرمایا کہ میرے بعد ان کے ساتھ اس نے سلوک کرنا۔ تو جن لوگوں نے اس نے سلوک نہیں کیا اور جو لوگ ان کا دفاع کر رہے ہیں ان سے قیامت الدین نہیں پوچھا جائے گا۔ اس کے اوپر میں بہت بول سکتا ہوں، لیکن آج یہ ٹاپک نہیں ہے، میں اس لیے اس طرف جانا نہیں چاہتا۔ تو یہ معاملہ ہے۔ اور پھر مسند احمد کے اندر جو حدیث موجود ہے غدیر خم کی، اسی حدیث کے آگے آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے اسی موقع پہ سیدنا علی کا ہاتھ پکڑ کے صحابہ میں بلند کیا۔ سنن نسائی الکبریٰ کے اندر بھی ہے، جامع ترمذی میں بھی، من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، جس کا مولا میں اس کا مولا علی۔ اور مولا سے مراد آقا، مولا سے مراد دلی محبوب، مشکل کشا نہیں۔ تو کہتے ہیں پوچھا نہیں جائے گا۔ بھئی آپ کی ایمان کا فیصلہ تو صحیح مسلم 240 میں نے بیان کر دی، علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق۔ اور دوسری طرف فضائل صحابہ احمد بن حنبل کی کتاب میں 2 روایتیں ہیں کہ سیدنا علی کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے ریفرنس سے ظاہر بنتا ہے، وہ حدیث موقوف بنتی ہے کہ میری وجہ سے 2 فرقے گمراہ ہوں گے، ایک میری محبت میں غلوف کر کے، ایک میری دشمنی میں، اور میری وجہ سے 2 فرقے دوزخ میں جائیں گے، ایک میری محبت میں غلوف کر کے اور ایک میری دشمنی میں۔ محبت میں غلوف کر کے جو جائیں گے دوزخ میں، محبت میں غلوف کر کے جو گمراہ ہوں گے ان کا تو ہمیں بتا دیا گیا، جو دشمنی میں جائیں گے ان کا ہمیں بتایا نہیں گیا، کیونکہ جنہوں نے ہمیں بتانا تھا نا وہ خود اس دشمنی میں پڑے ہوئے تھے، انہوں نے کب ذکر کرنا تھا؟ تو ہمیں کہتے ہیں وہ دیکھیں نہیں رافضی ہیں، ناسبی وہ خود ہوتے ہیں، دیکھیں نا۔ پھر اس لیے ایک آپ نے بھی کبھی نہیں ان سے پوچھا کہ محبت میں غلوف والے تو رافضی ہیں، یہ دشمنی والے کون ہیں؟ او ختم ہو گئے نے، وہ اس واسطے ختم نہیں ہوئے، تسی خود ہو، میں اچھی کہ بون اچھی، سنا ہے نا پنجابی میں کہ وہ ایک عورت بیاہ کے جاتی ہے کسی ایسی جگہ پہ جہاں پہ وہ چمڑے کا کاروبار کرتے ہیں، تو چمڑے کا جہاں پہ وہ کھال صاف کی جاتی بڑی بو آتی ہے، تو وہ جاتی ہے تو اس کو پہلے دن تو بڑی بدبو آتی ہے، پھر کچھ عرصہ وہ جب ساتھ رہتی ہے نا تو وہ پھر جھوس ٹو ہو جاتی ہے، پھر وہ لوگوں کو بتاتی ہے جب سے میں آئی ہوں نا یہاں سے بو ہی ختم ہو گئی ہے، اس لیے کہ تم اس بو کا عادی ہو چکے ہو۔ یہاں پہ جو بندہ اہل حدیث ہوتا ہے ساتھ ہی یزیدی ہو جاتا ہے، تو شروع میں تو اسے بو فیل ہوتی ہے، بعد میں وہ خود ہی یزیدی بن چکا ہوتا ہے۔
تو پھر وہ کہتا ہے میں اچھی تے بون اچھی، یعنی جب سے میں آئی ہوں بو ہی ختم ہو گئی ہے نا، پرانیاں گلاں، پرانے فرقے، پرانے بزرگ. ٹھیک ہو گیا؟ اذان کا جواب دو. ٹھیک ہو گیا؟ جب دوزخ اور جنت کا فیصلہ ہونے والا ہے تو پھر ہمیں اس معاملے کو سینسٹیو لینا چاہیے. اور پھر اگر ہماری دعوت توحید کو اس حوالے سے نقصان ہو جائے کہ آپ بغض اہل بیت کے اندر یا بغض شیعہ کے اندر آپ انصاف کا راستہ چھوڑ دیں تو پھر بہت بڑے آپ مجرم ہیں کہ آپ کی وجہ سے دعوت و تبلیغ کا نقصان ہو رہا ہے. بلکہ باتیں میں اس لیے کر رہا ہوں تاکہ ان کے آڈینس تک بھی پیغام پہنچ جائے. ایک ظاہر مکتبہ فکر کو وہ لیڈ کر رہے ہیں. باقی انہوں نے اس کے اندر جو کچھ ڈسکشن کی ہے ہمارے ساتھ لاہور کی میٹنگ کے اندر 26 مارچ 2019 کو، اس میں ہمارا یعنی ڈومیننٹ پہلو اسی حوالے سے تھا. اور میں نے ان سے جو ایک ٹاپ آف دا لسٹ کوسچن کیا، یعنی زیادہ تر ہماری ڈسکشن پنجابی میں ہی چل رہی تھی، اور اس کا ایک آدھ کلپ وہاں پہ کسی بھائی نے بنا لیا تھا گفتگو کا. ہم تو یعنی کوشش نہیں کرتے اس طرح کلپ بنائے جا رہا ہے، وہ ایک گفتگو کے اندر خیانت ہوتی ہے. تو اس میں جو کچھ پورشن ٹھیک تھا وہ تو میں نے اس میں یعنی لے لیا ان سے. باقی میں نے ان کو کہا کہ اس کو ڈیلیٹ کریں، آپ کسی کے ساتھ شیئر بھی نہیں کرنا. انہوں نے کیا بھی نہیں. ہاں وہ چیز جو وہ پبلکلی کر سکتے ہیں وہ پبلکلی ہم بھی وہ کلپ ان کا شیئر کروا سکتے ہیں، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. کیا تسی بعد وچ ریورٹ ہوئے ہو یا تانوں اے شروع تو چیز اہل بیت دی محبت ملی ہے؟ نہیں سچی گل تے ہے کہ اسی تو الحمدللہ یہ سمجھنا ہے کہ اج بھی جڑے اصل اہل علم موجود ہیں پاکستان دے اندر اہل حدیث، تسی جا کے انہاں سارے پوچھو وہ نہ جو تمہیں انشاءاللہ اہل بیت دی محبت کی خوشبو ضرور ملے گی. لیکن بہت سارے لوگ دبے بیٹھے نے یا بہت سارے لوگوں میں جنہوں کی اہمیت کا احساس شاید نہیں ہے، وہ اپنے دیگر موضوعات عنوانات جی بالکل پاکستان میں موجودہ حالات تناظر پھنس گئے کہ اسی فقہی مسائل میں اتنا اجاگر کر لیا ہے کہ رفع اذان کرنا نہ کرنا یہ سارے لیے بڑا اہم ہو گیا ہے. سینے لے ہاتھ بند کے نماز پڑھنا تھلے پڑھنا نہیں سمجھا کہ سارا دین اتنے آ گئے. یہ گل اسی جن سارے کچھ مسائل ایسے ترجیحات سڑیاں بدل گئی ہیں. لیکن میرا خیال جویں جویں کارواں کے بڑھ رہے ہیں دوبارہ انشاءاللہ بہت سارے لوگ کھڑے ہو رہے ہیں. ڈرائیونگ سیٹ دے اوتے تے اس طرح ناسبی آگے بیٹھ گئے نا، بس وہ یہ خطرناک گل ہے. ہاں گل جیڑا بندہ نواں اہل حدیث ہوندا ہے سیدھا سیدھا جدیدی بھی ہو جاتا ہے. یہ تے شیخ زبیر صاحب یا مولانا اسحاق صاحب اگر نہ ہوندے نا جی ہاں یقیناً بالکل تے یہ کام تسی تے چلو ایک اپنے خاص علاقے تک یا علماء تک اثر رسوخ ہے نا تہاڈا، گراس روٹ لیول تک نے جو فتنہ کھڑا کیتا سی نا جعلی کتاب لکھ کے وہ دیکھو ذرا، تو وہ تو بہت اگے چلا گیا بندہ. اور وہ میں تمہیں دساں اس بندے نو توبہ نہیں نصیب ہوئے گی، وہ نے ایک لمٹ کراس کر لی ہے. کیونکہ جدوں اے ہن ایک دو بندے ملن گے تو کہنا جی شیخ زبیر صاحب تو بس کیا کر گئے ہیں، وہ تفرد کا شکار تھے، بس میری ان سے ملاقات نہیں ہو سکی. وہ اللہ کے بندوں اتنا عرصہ وہ بندہ رہا ہے تو کسی جرت نہیں سی ادھر گل کرو اہل بیت دے مسئلے تے. ان فوت ہو گئے تو کہنا نہیں میری بڑی خواہش تھی میں ملتا، وہ تو سیدھی سیدھی سنا دیں سن. نہیں وہ تفرد شکار کس طرح نے تفرد شکار وہی نا، وہ ایک بندہ پتا کٹ گیا تو انہوں درخت نو کہہ رہا تفرد ہو گیا. میں کہتا کہ درخت بھی اہل حدیث دا منہج ہے علمی طور پہ دسو کی ہے ناسبیت ہے کہ حب اہل بیت، حب اہل بیت شجر دے ہے. اگر کوئی غلط شاخاں جڑیاں نے بعد ہو جاندیاں نے اپنے فاسد کسی مادے دی وجہ نال بیکار ہو جاندیاں، وہ انہاں دا اپنا قصور ہے. شجر اہل حدیث تو بالکل حب اہل بیت مبنی ہے. تو میں نے ان سے کہا یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ جو بندہ یعنی اہل حدیث کی طرف آتا ہے تو وہ آتا ہی یا ناسبیوں کی طرف مائل ہو جاتا ہے یا یزیدیوں کی طرف. اس کے پیچھے کیا مسئلہ ہے؟ اور پھر میں نے ان کو یہ بھی چیز ہائی لائٹ کی کہ اگر مولانا اسحاق صاحب یا شیخ زبیر علی زئی صاحب نہ ہوتے یا شیخ البانی رحمہ اللہ اجمعین تو پریکٹیکلی تو اہل حدیث کی ڈرائیونگ سیٹ کے اوپر تو اس وقت ناسبی اور یزیدی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. وہ یعنی زیادہ تر لوگ انہی کی طرف مائل ہوتے ہیں جب اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں. انہوں نے ایگری کیا جی ایسا ہی ہے. اور پھر میں نے ان کو کہا کہ پاکستان میں بھی ایک ڈومیننٹ پرسنالٹی ہے آپ کے ایک مکتبہ فکر سے تعلق رکھتی ہیں، زیادہ تر ان کی وجہ سے یعنی چیزیں جو ہے نا وہ پھیلی ہیں ناسبیت کے حوالے سے اور یزیدیت کے حوالے سے. تو انہوں نے ایگری کیا جی انہی کی وجہ سے پھیلی ہیں. پھر ان کا ہم تو یہ کر سکتے ہیں کہ ہم نے اس محرم کے اندر تقریباً 150 پروگرام وہ کہہ رہے تھے میں نے آل اوور دا پاکستان کیے ہیں محبت اہل بیت کے اوپر. بہت بڑی بات ہے مجھے خود، بلکہ انہوں نے بتایا بھی تھا شہزاد بھائی نے بھی کہ ان کے جمعے کے خطبے بھی محرم کے اندر محبت اہل بیت کے اوپر ہوتے ہیں الحمدللہ. تو اس حوالے سے یعنی ایک ان کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے.
اور دوسرا وہ یہ بھی کہہ رہے تھے ہمارے اندر ٹالرنس نہیں پائی جاتی ہے، ہم چھوٹے چھوٹے فقہی مسائل کے اندر الجھ کے ایک دوسرے کے ساتھ نفرتیں رکھتے ہیں، حالانکہ اصل جو مسئلہ تھا وہ عقیدے کا تھا، اور اس میں بھی آپ اختلاف رائے کر سکتے ہیں لیکن نفرت نہ کریں۔ ان کا میرے اندر اتنی ٹالرنس موجود ہے کہ میں باقی مکاتب فکر کے علماء کو اپنے سٹیج کے اوپر بلاتا بھی ہوں، اور میں خود بھی ان کے سٹیجز کے اوپر جا کے تقریر کر لیتا ہوں۔ پھر انہوں نے کہا میں نے 31 مارچ یعنی آج انہوں نے ایک بریلویوں کی مسجد کے اندر سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کے اوپر پروگرام ہے، اس میں انہوں نے ان کی تقریر رکھی ہوئی ہے۔ آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ یعنی مسجد بریلویوں کی ہے، گلزار نعیمی صاحب کی، سٹیج بریلویوں کا ہے، اور ایک اہل حدیث وہاں آ کے تقریر کر رہا ہے، بہت بڑی بات ہے۔ پھر انہوں نے یہ کہا کہ جی میرا جو ناشتہ اور دن کا کھانا جو ہے وہ ایک شیعہ مدرسہ ہے جامعۃ الکوثر اسلام آباد میں، ان کے ہاں ہے، آفتاب جوادی صاحب اور وہ محسن صاحب جو ہیں، بلکہ مجھے جوادی صاحب کا فون بھی زور سے پہلے آج آیا کہ جی وہ ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب پہنچ چکے ہیں اور آپ کا ذکر ان کے ساتھ ہوا ہے میرا، اس حوالے سے میں نے کہا جی ملاقات بھی ہوئی تھی، انہوں نے مجھے بتایا تھا، لیکن ہمارا اتوار کا اپنا پروگرام ہوتا ہے۔ تو یعنی اتنی ٹالرنس آپ کے اندر موجود ہونی چاہیے۔ ویسے تو ٹی وی پروگرامز میں آ کے سارے لوگ ٹالرنس کی بات کرتے ہیں، لیکن جمعے کے خطبوں میں اتنے وحشی بنے ہوئے ہوتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں یار یہ وہی بندہ تھا جو ٹی وی کے اندر بڑا امت کو جوڑنے کی بات کر رہا تھا، یہ اسی کا دوسرا چہرہ ہے۔ لیکن اللہ کے فضل سے اس پلیٹ فارم میں جو کچھ آپ کو ویڈیو میں نظر آ رہا ہے وہی کچھ ویڈیو کے علاوہ بھی نظر آئے گا، کوئی دو نمبری والا معاملہ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ ہم نہ سو کالڈ وہابی ہیں، کوئی علمی بات کرے اسے وہابی کہہ دیتے ہیں، اور نہ بابوں کے ماننے والے بابی ہیں، بلکہ علمی کتابی ہیں الحمدللہ۔ تو اس حوالے سے ان سے ڈسکشن ہوئی، اور پھر شیخ زبیلی زئی رحمہ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے ہوئی۔ انہوں نے کہا میری ان سے اتنی ملاقات نہیں تھی، ایک پروگرام میں وہ صدارت کر رہے تھے، وہاں پہ میں نے ان کی موجودگی میں تقریر کی تھی، اور مولانا اسحاق صاحب کے ساتھ وہ کہہ رہے تھے میری ایک ملاقات ہوئی ہے۔ باقی وہ کہہ رہے تھے جس رات مولانا اسحاق صاحب کی جس صبح ڈیتھ ہوئی ہے، میں اس رات کو فیصلہ آباد ہی تھا، لیکن رات کو ہی میں لیٹ نائٹ واپس آ گیا ساہیوال، اور فجر کی نماز پڑھ کے میں نے موبائل بھی اپنا آف کر دیا اور میں سو گیا۔ پیچھے لوگ رابطہ کرتے رہے، تو لیکن جب مجھ سے رابطہ ہوا اس وقت تک کافی ٹائم گزر چکا تھا، کیونکہ عصر کے فوراً بعد جنازہ تھا تو میں پہنچ بھی نہیں سکتا تھا۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ میں نے سنا تھا کہ مولانا اسحاق صاحب کا جنازہ آپ نے پڑھانا تھا۔ ان کا ہاں ایسا ہی تھا، لیکن مجھ سے رابطہ لیٹ ہوا، ورنہ میں اپنے لیے سعادت سمجھتا کہ میں ایک ایسا شخص جس نے اتحاد امت کے لیے کام کیا ہے، میں اس کا جنازہ پڑھاتا، تو میں نہیں اس میں شامل ہو سکا۔ بل یہ بات ٹھیک تھی۔ اس سے آپ یہ نہیں اندازہ لگائیں کہ ان کے اندر اس حوالے سے کتنی ٹالرنس پائی جاتی ہے، ورنہ مولانا اسحاق صاحب کو تو آپ دیکھ لیں کہ ان کی چند باتوں کی وجہ سے ان کے اپنے مکتب فکر کے علماء نے ڈس اون کرنا شروع کر دیا تھا۔ جس طرح طارق جمیل صاحب کے خلاف بھی پوری ایک موٹی کتاب آ چکی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، وہ صرف اس وجہ سے کہ چند معاملات میں انہوں نے اختلاف کیا جو میجر اختلافات نہیں تھے۔ لیکن مولوی جو ہے نا، ان کے سونگنے کی حس بہت زیادہ ہوتی ہے، تھوڑی سی چیز بھی کسی سے سونگ لینا کہتے ہیں تو فارغ ہو گیا، اس کو ہمارے علماء نے فارغ کر دیا، حالانکہ وہ خود دماغ سے پیدل ہوتے ہیں، دماغ سے فارغ ہوتے ہیں، ان کے اندر وہ ٹالرنس ہی موجود نہیں ہوتی ہے، اور چونکہ اب اپنے اندر وہ چیزیں موجود نہیں ہوتی ہیں، اس لیے دوسرے ان کو انہوں نے چشمہ ہی ایسا لگایا ہوا ہے، دوسرے ان کو اس طریقے سے گمراہ نظر آ رہے ہوتے ہیں اور ان کے بارے میں اس قسم کی یہ باتیں کرتے ہیں۔ پھر مجھے یعنی ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب بتانے لگے کہ ہمارے جتنے بھی لوگ یعنی دعوت و تبلیغ کے کام میں جڑے ہوئے ہیں، ہم نے ان کو باقاعدہ بتایا کہ جی اہل حدیث کے جو پرانے جتنے بزرگ ہیں ان کا منہج جو ہے وہ تو اہل سنت کا جو منہج ہے وہ محبت اہل بیت کا ہے، آل امیہ سے محبت کا نہیں ہے، اور ان کا ہم اسی کی ترویج کرتے ہیں۔ باقی انہوں نے کہا یہ میں آپ کے ساتھ ایگری کرتا ہوں کہ اس وقت اکثریت علماء جو ہیں وہ ایک سنی شیعہ ایک اختلاف کی وجہ سے ناسبیت کی طرف یزیدیت کی طرف مائل ہیں، ورنہ پرانے بزرگ نہیں ایسے، اور میں نے بھی ثابت کیا ہے۔ آپ میں نے ایک یوٹیوب کے پر کلپ دیکھیں امام حسن علیہ السلام کا قاتل کون، لاکھوں لوگوں نے دیکھا ہے، اس میں میں نے اہل حدیث کے پرانے بزرگوں کے باقاعدہ ریفرنسز بتائے ہیں کہ یار یہ بھی تو اہل حدیث تھے، جب سے سعودیہ اور ایران کی ٹسل شروع ہوئی ہے اور آپ کون سے اہل حدیث اب بن گئے۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ یعنی اس وقت ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو پازیٹیولی چیزوں کو سمجھتے ہیں اور وہ بیان بھی کرتے ہیں۔ تو مجھے خود کہنے لگے کہ جی اب آپ کو میں بتاؤں ایک بڑا حیران کن انہوں نے واقعہ کئی ایک واقعات بتائے، لیکن وہ یہ کیمرہ متحمل نہیں ہے اور نہ ان کے ساتھ کے باقی مولوی کے جو وہ سن سکیں، اس لیے میں وہ چیزیں چھوڑ رہا ہوں۔ جو آپ سن سکتے ہیں میں وہ آپ کو بتاتا ہوں۔ وہ کہنے لگے جی مجھے ایک بچے کا فون آیا، اس کو یعنی وہ نیا ریورٹ ہوا تھا، اور میں جو کہتا ہوں کہ جس طرح کوئی اہل حدیث ہوتا ہے ساتھ ہی یزیدی ہو جاتا ہے، یہ نیچرل ہے کیونکہ وہ کلچرل یزیدیت ہے نا اور ناسبیت ہے۔ تو کہتا ہے ایک بچہ ہوا، میں نے اس کو ایک مسجد کے اندر
خطیب اور امام کے طور پہ لگایا. تو کہتا ہے ایک دن اس نے بڑا گھبرایا نے مجھے فون کیا. بخاری صاحب کہتے ہیں جی فون کر کے مجھے کہتا ہے کہ جی وہ یہاں پہ تو پوری رات ہمارے خلاف نعرے بازی ہوتی رہی ہے. تو کہتے ہیں میں نے پوچھا یار کیا نعرے بازی ہمارے خلاف ہوتی رہی ہے؟ کہتے ہیں جی یہاں پہ شیعہ نے پروگرام کروایا ہے اور وہ پوری رات نعرے لگاتے رہے یزیدیت مرد آباد حسینیت زندہ باد. اے جی اے کہتے ہیں جی علی ایویں روندا رہندا ہے, اے اہل حدیث کے خلاف نعرہ بازی ہو رہی ہے جی, یزیدیت مرد آباد حسینیت زندہ باد. بھائی ہے ہی یزیدی ہیں. وہ جو لال رومال والا بیٹھا ہے جو اب حسینی ہوا ہے میری وجہ سے, پرانی ویڈیوز میں آپ دیکھیں وہ یزید کو رحمت اللہ علیہ کہتا تھا, مولا علی کبھی اس کی زبان سے نہیں نکلا تھا, اب وہ مولا علی بھی کہتا ہے. پہلے کیا کچھ کہتا تھا وہ ہمارا کلپ ایک یوٹیوب پہ چڑھا ہوا ہے, دیوبند اور اہل حدیث کا ماتم. 7-8 لاکھ لوگ وہ کلپ دیکھ چکے ہیں, آپ یوٹیوب پہ جا کے لکھیں دیوبند اور اہل حدیث کا ماتم, تو اس میں ہم نے اس کے کلپ پرانے چڑھائے ہوئے ہیں, اس کے بھی اور باقیوں کے بھی. تو وہ کہتے نہیں ہمارے خلاف پوری رات نعرے بازی ہوتی رہی ہے. کہتے ہیں میں نے کہا استغفر اللہ, تو بولی یہ ہمارے خلاف تو نہیں, یہ تو ہمارے نعرے ہیں. لیکن ان کو کیسے پتا ہو, وہ کلچرل ہے نا. تو کہتے ہیں میں نے ان کو کہا کہ تم وہیں پہ نا اپنی مسجد میں نا ایک جلسہ رکھو اور اس کا تم عنوان رکھو شان اہل بیت کانفرنس, ٹھیک ہے, تو ہم آ کے بتائیں گے کہ اہل حدیث کا منہج کیا ہے. تو کہتے ہیں میں پھر وہاں گیا اور کہتے ہیں میں نے وہاں پہ بڑی پبلسٹی ہم نے کی, اور کہتے ہیں کہ وہ چونکہ ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب کو بریلوی دیوبندی اہل حدیث میں قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے کیونکہ وہ تھوڑے تھنک آؤٹ آف باکس کرتے ہیں. کہتے ہیں وہاں پہ بڑے اس طرح کے سارے مکاتب فکر کے لوگ, ایون علماء بھی آئے تھے, ہم نے ان علماء کو اسٹیج پہ بٹھایا ہے. ایک اہل حدیث کے اسٹیج پہ شیعہ عالم آ کے بیٹھ رہا ہے, بڑی بات ہے, بریلوی عالم آ کے بیٹھ رہا ہے, دیوبندی آ کے بیٹھ رہا ہے. تو کہتے ہیں وہاں پہ میں نے پھر تقریر کی اور میں نے بتایا کہ بھئی اہل حدیث کا منہج حسینیت ہی ہے. اور کہتے ہیں پھر میں نے وہاں پہ نعرہ لگوایا یزیدیت مرد آباد حسینیت زندہ باد. تو پھر وہ کہتے ہیں اس طریقے سے مجھ سے کئی اہل حدیث علماء رابطہ کرتے رہتے ہیں دبے دبے الفاظ میں. وہ کہتے ہیں جی ہم حسینی ہیں, ہم یزیدی نہیں ہیں, لیکن سامنے کوئی نہیں آتا. یعنی سامنے آنا تو ایک بڑا ایک دلیری والا کام ہے نا, لیکن یہ ذرا مشکل کام ہے, ہر بندہ کر نہیں سکتا. لیکن آپ دیکھ لیں کہ یہ پھر اس طرح کے جو علماء ہیں ان کے خلاف پھر اسی مکتب فکر کے علماء جو ہے بھونکنے پہ آ جاتے ہیں. ابھی بھی جو ایک لال رومال والے ہیں ان کے ایک بڑے بھائی یہاں پنڈی میں ہوتے ہیں, جنہوں نے پنڈی کے ایک مفتی صاحب سے جو ہے وہ مناظرہ بھی کیا تھا, اور اس کے بعد سے انہوں نے جو کچھ اپنے ساتھ کروایا اس مناظرے میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے. ان کا اگلے دن مجھے کسی نے کلپ بتایا جو 2019 کا ہی ریکارڈڈ ہے, جس میں انہوں نے ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب کو گالیاں نکالی ہیں باقاعدہ, اور کہا کہ یہ تو یعنی دنیا دار ہے, اس کو پیسے دے کے جو مرضی کروا لو, یہ تو فلاں کا ایجنٹ بنا ہوا ہے, یہ خمینی کی تعریف کرتا ہے اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ اور اس کے بیٹے کے خلاف بھونکتا ہے. چلو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف تو میں نے کبھی ان کو بھونکتے ہوئے نہیں دیکھا. یہ ان کے بیٹے کے خلاف بھونکنا ہوتا ہے یا یہ حسینی منہج ہوتا ہے؟ اس سے پتہ چل گیا کہ اب اس کا چھوٹا بھائی تو وہاں لال رومال والا تو کہہ رہا ہے میں یزید سے محبت نہیں کرتا ہوں, اور بڑا بھائی کہہ رہا ہے کہ فلاں یزید کے خلاف بھونکتا ہے. تو اندر سے ابھی تک وہی ہے, ورنہ یہ تو نہ کہتا. حضرت معاویہ تک تو ٹھیک ہے, ہمیں بھی ان سے علمی اختلاف ہے. میں نے پورا ریسرچ پیپر لکھا ہے واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد حدیث کی روشنی میں, جس میں نے 200 روایتیں بخاری مسلم سے, اکثر اس سے اور باقی کتابوں سے جمع کی ہیں. شیخ البانی کے اس میں تحکیم لگائی ہے, شیخ زبیر علی زئی صاحب کی, شیخ شعیب آرنوت کی, سلیم اسد کی, غلام مصطفیٰ زہید صاحب کی, ارشاد الحق عصری صاحب کی, بڑے بڑے جو اہل حدیث علماء ہیں ان کی میں نے تحکیم باقاعدہ اس پہ لگائی ہے صحت کے اعتبار سے. تو وہ 200 روایتیں میں نے یعنی پبلکلی عام ہو گئی ہیں اللہ کے فضل سے. آپ PDF بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں, فری ڈاک بھی منگوا سکتے ہیں. عثمان بھائی سے آپ رابطہ کریں, صبح 9 سے لے کے زہر تک اور شام کو عصر سے مغرب تک. 032159000162 ان کا نمبر ہے, 032159000162. مفت آپ کے گھر وہ ڈاک آ جائے گی. آپ بس فون کال کریں, اپنا میسج بھیجیں, نام اور ایڈریس بھیجیں. تو آپ دیکھیں ہم نے بھی یعنی معاملات سامنے رکھے ہیں. ہم بخاری اور مسلم میں رفع الیدین کی حدیثوں کو بھی مانتے ہیں, اور آل امیہ کی بدماشیوں کے خلاف جو امام بخاری امام مسلم نے حدیثیں لکھی, اور حدیثیں لکھنے کے باوجود ان کو ہم رافضی نہیں کہتے, انہی حدیثوں کو ہم پبلکلی سامنے رکھتے ہیں, اپنی ذاتی کوئی اختراع بھی نہیں کرتے. اور الحمدللہ پریکٹیکلی چونکہ اہل حدیث کی عوام ریورٹ ہو کے آئی ہوتی ہے زیادہ تر دوسرے مکاتب فکر سے, تو وہ یہاں پہ اپنے بزرگوں کے مقلد نہیں پھر بنتے, سوائے جو چند ایک کوئی نسلی قسم کے ہیں, وہ علیحدہ بات ہے. میجارٹی تو کہتی ہے یار ہم نے وہ فرقہ اس لیے چھوڑا تھا کہ ادھر آ کے تمہارے بابوں کو ماننا شروع کر دیں. علی بھائی اگر حدیثیں بیان کر رہے تو ہم حدیثوں کو مانیں گے.
اسی لیے ہمیں تو ان کی بہت خبریں ملتی رہتی ہیں. ان کے پاکستان لیول پہ جو علماء اہل حدیث کے جو پاکستان لیول کے گروپس بنے ہوئے ہیں نا واٹس ایپ کے, ان میں جو میرے خلاف باتیں چل رہی ہوتی ہیں میرے تک بالکل ریئل ٹائم ڈیٹا آ رہا ہوتا ہے, اور اس میں باقاعدہ یعنی لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. وہ لاہور میں ایک مولانا صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, تو وہ اکثر یعنی ٹی وی وغیرہ پہ بھی آتے رہتے ہیں اہل حدیث کی نمائندگی کے لیے, ننگے سر بیٹھتے ہیں بڑا واجب سمجھ کے کہ تاکہ پتہ چلے کہ میں ننگے سر والی پارٹی کا ہوں. تو انہوں نے اپنے واٹس ایپ گروپ میں ایک دفعہ بات کی تو وہ میرے تک پہنچ گئی. انہوں نے کہا کہ ہم جب علی کے خلاف بولتے ہیں نا تو ہماری عوام جو ہے نا ساڑھے گاٹے فٹ ہو جاتی ہے, ہماری عوام جو ہے ہماری گردن پکڑ لیتی ہے کہ آپ علی کے خلاف بولتے ہیں, علی تو بخاری مسلم سے حدیثیں بیان کرتا ہے, تو آپ ان حدیث لکھنے والوں کو اور حدیثیں چھاپنے والوں کو اور ان اماموں کو کیوں نہیں گالیاں دیتے ہیں, علی سے آپ کی کیا دشمنی ہے؟ تو وہ کہتے ہیں یار سمجھ نہیں آ رہی علی کو قابو کیسے کریں. سر میں آپ کو بڑا آسان طریقہ قابو کرنے کا بتا دیتا ہوں. آپ مجھے قابو کرنا ہے نا تو آپ فرقہ واریت کو 3 طلاقیں دے دیں, اور جس اصول اور مبادی کے اوپر آپ نے پبلک کو کہانی کرا کے اپنے ساتھ اٹیچ کیا ہوا ہے نا کہ ہم کتاب و سنت اجماع کو مانتے ہیں, اسی پہ آپ چلنا شروع کرتے ہیں. آپ بخاری مسلم میں رفع الیدین کی حدیثیں بھی بیان کرتے ہیں, تو جو حدیثیں آپ نے نہیں بیان کی اور آپ کے بزرگوں نے آپ سے نہیں بیان کی, میں نے بیان کی ہیں انہی کتابوں سے, آپ ان کو مان لیں, سمعنا واطعنا کہیں, بڑا آسان کام ہے. تو یہ عوام آپ کے قابو ہی رہے گی. لیکن جب آپ دوغلی پالیسی کریں گے تو عوام ظاہر ہے پھر آپ کے گلے فٹ ہوگی انشاءاللہ, اور ہمیں پتہ ہے کہ وہ فٹ ہوئی بھی ہے. اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں سب سے زیادہ خطرہ اسی سے. اسی لیے آپ دیکھ لیں کہ مکتبہ اہل حدیث کی سب سے زیادہ ویڈیوز اگر کسی کے خلاف آ رہی ہیں, پہلے تو وہ ان کی ویڈیوز آتی تھی بریلویوں کے خلاف, کبھی شیعہ کے خلاف, دیوبندیوں کے خلاف, اب سارے مل کے نا صرف میرے خلاف ویڈیوز بنا رہے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دعوت و تبلیغ کا کام بھی ان سے چھین لیا اس بغض کی نحوست کی وجہ سے. ہمیں بہرحال فائدہ ہو جاتا ہے. میں اب اکثر بھائیوں سے کہتا ہوں میں تو پیسے دے کے مولویوں سے نہیں لکھوا سکتا تھا کہ یار آپ مجھے لکھ دو کہ میں آپ کے فرقے سے نہیں ہوں. انہوں نے مفت کلپ چڑھا دی ہیں, اور میں شکر گزار ہوں کہ بریلویوں نے کہا کہ اس کا ہمارے سے کوئی تعلق نہیں, دیوبندیوں نے کہا اس کا ہمارے سے بھی کوئی تعلق نہیں, اہل حدیث کہتے ہیں ہمارے سے تعلق نہیں, شیعہ کہتے ہیں ہمارے سے تعلق. سر مجھے فخر ہے اور آپ کا بہت بہت شکریہ, اور یہ ویڈیوز آپ نے ڈیلیٹ نہیں کرنی ہے, یہ میرے لیے سرمایہ حیات ہے کہ جب ہم لوگوں کے سامنے باتیں رکھیں تو کوئی ہمیں کہے نا کہ یہ تو اہل حدیثوں والی باتیں کر رہے ہیں, تو ہم اہل حدیثوں کے 4 کلپ دکھا دیں کہ دیکھ لو یار اہل حدیث تو گالیاں دیتے ہیں اس کو. اور جب وہ کہ یہ بریلویوں والی باتیں کرتا ہے تو ہم بریلویوں کے مولویوں کے کلپ دکھا دیں کہ دیکھو بریلوی بھی گالی دیتے ہیں. اس طریقے سے شیعہ کے کلپ دکھا دیں, جب کوئی کہ شیعوں والی باتیں کرتا ہے تو کہیں یار شیعہ بھی اس کے خلاف ہے, دیوبندی بھی اس کے خلاف ہے. تو اللہ کا شکر ہے خلاف ہے, اور یہ اللہ تعالیٰ کی سے بڑی مہربانی ہے, اور یہ شروع سے رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے جب دعوت اٹھانی ہوتی ہے نا تو یعنی مخالفین بھی جب تک زور نہیں لگاتے دعوت اٹھتی نہیں ہے. یہاں پہ کتنے فون ہمارے بھائیوں کو آتے ہیں, یقین کریں میں گھنٹوں بول سکتا ہوں, کہ جن کو مخالفین کی وجہ سے تعارف ہوتا ہے. اگلے دن ایک بھائی کا فون ہے, میں ان کا نام نہیں بتاتا, ان کے لیے مشکل ہو جائے گی, کراچی کے رہنے والے تھے, حافظ قرآن تھے. تو کہتے ہیں میں کٹر دیوبندی فیملی سے تعلق رکھتا تھا. تو علی بھائی کو صرف میرا ایک میسج دیں کہ جو آپ کہتے ہیں نا کہ جی بریلوی اور اہل حدیث اور شیعہ دعوت قبول کر لیتے ہیں, دیوبندی بہت کم کرتے ہیں, تو علی بھائی کو بتائیں کہ میں بہت کٹر دیوبندی تھا, میں نے بھی دعوت قبول کی ہے. تو دیوبندیوں کو اتنا نا آپ برا کہا کریں. تو سر اس قسم کے دیوبندیوں کو تو ہم برا سمجھتے بھی نہیں, نہ باقیوں کو سمجھتے ہیں. تو وہ کہنے لگے کہ جی میں بڑا کٹر دیوبندی, میرا پورا خاندان دیوبندی, اور کہتا ہے میں صرف دیوبندی مولویوں کو سنتا تھا. تو وہ کہتے ہیں کراچی کا ایک مولانا ہے, وہ جو اکثر جو ہے وہ بے حیائی پہ مبنی ویڈیوز بھی چڑھانے کے اوپر بڑے مشہور ہیں. تو وہ کراچی کا ایک مفتی, تو کہتے ہیں اس مفتی نے نا ایک کلپ چڑھایا کہ جی ایک پنجاب میں نا جہلم کے اندر جو ہے پاکستان میں پنجاب صوبہ پنجاب میں جہلم شہر میں ایک انجینئرنگ فرقہ لانچ ہوا ہے. تو کہتا ہے میں تو جانتا ہی نہیں تھا آپ کو. تو کہتا ہے میں نے نا لکھا انجینئر محمد علی مرزا, تو آپ کی ویڈیوز, کہتا ہے میں نے 6 مہینے ویڈیوز دیکھی, پھر میں نے ایک ایک چیز کھول کے جب کمپیئر کی تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ ہمارے بزرگ بابے تو فراڈ ہی پہ ہی چل رہے ہیں. اور کہتے ہیں اب اللہ کا شکر ہے میں نے سنت کے مطابق نماز بھی شروع کر دی ہے, اور المحند علی المفند سے بھی توبہ کر لی ہے. المحند علی المفند, ٹھیک ہے, کیونکہ اب المحندث علی المفندون آ چکا ہے, علی المفندین, المحندث علی المفندین, ایک انجینئر اتنے پاگلوں کے اوپر, ٹھیک ہو گیا جی. وہ مفند کہتے ہیں نا, تو المحند علی المفند, اب المحندث علی المفندین. تو اللہ کا شکر ہے. تو کلپ چڑھاتے ہیں جی, اور باقی لوگ پریشان نہ ہوا کریں, یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے, اور مجھے جواب دینے کی ضرورت نہیں ہوتی, کیونکہ میں نے ایک ڈاکٹرائن پیش کی, اس کے خلاف جب کلپ آتا ہے نا تو اس کے جواب میں مجھے کلپ کی ضرورت نہیں ہوتی, اس لیے کہ میں تو اپنا موقف پہلے بیان کر چکا ہوں.
اب ایک بندہ کہتا نہیں ہم اس موقف کے ساتھ ایگری نہیں کرتے, ہمارا یہ موقف ہے, تو بس اب عوام فیصلہ کرے گی نا. یہ نہیں ہے کہ اس کا جواب میں نے دینا ہے, پھر اس نے اس کا جواب دینا ہے, پھر اس نے اس کا جواب دینا ہے, یہ تو ایک فیکٹوریل پرابلم شروع ہو جائے گا. نہیں, ایک بندہ کہتا ہے جی میرا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ٹھیک ہے, یہ جو اوپر لکھا بھی ہوا ہے, ٹھیک ہے جی, یہ ذرا پیچھے کر کے دکھائے نا جی کلمہ. اور وہ بعض لوگوں نے مجھے کہا کہ جی یہ ساتھ ایک چھوٹا سا وہ لگا ہوا ہے, اس پہ کیا لکھا ہے؟ وہ چھوٹا جو ہے نا جی, وہ بڑا وڈا جو ہے انہوں بھی ذرا قریب کرو, اے چھوٹا جا لگیا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں ہمیں نظر نہیں آتا کہ یہ چھوٹا سا کیا ہے. یہ چھوٹا سا جو لگا ہے نا, اس پہ لکھا ہے نہ میں وہابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابیں. تو بس ٹھیک ہے, زیادہ نہیں دکھانا, واپس ہم. ایک تو کلمہ وہ ہے جو یہ لکھا ہوا ہے, میں یہ کہتا ہوں میرا یہ کلمہ ہے. دوسری طرف ایک فرقہ کہتا ہے کہ جی کلمہ تو ہمارا بھی یہ ہے, لیکن لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ بھی ایک معرفت کی بات ہوتی ہے, اور نعوذ باللہ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ بھی ایک معرفت کی بات ہوتی ہے. اور وہ کہتا ہے جی میرا یہ موقف ہے. تو اب آپ مجھے کہتے ہیں جب وہ یہ موقف کہہ رہے ہیں تو آپ اپنا پھر موقف ریکارڈ کریں, مجھے کیا ضرورت ہے؟ عوام کو فیصلہ کرنے دیں کہ بھی کون سا کلمہ اس نے ماننا ہے. وہ عوام کیا گھاس کھاتی ہے؟ نہ, اب نہیں کھاتی, بڑا عرصہ آپ نے کھلائی ہے, تو اب نہیں کھائے گی. اللہ کے فضل سے سچائی والی بات لوگ قبول کرتے ہیں اللہ کے فضل سے, اس لیے ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہوگا جی.